اور یہ علی کو سب خیریت ہے؟ آپ لوگ علی بھائی کیسے ہیں؟ شبیر کو کفار نے جینے نہ دیا، پانی بھی دمے سے بہا شفیع نے نہ دیا، زینب کی غریبی پر جگر پھٹتا ہے، شبیر کا پرسا بھی کسی نے نہ دیا، شبیر کا پرسا بھی کسی نے نہ دیا، شبیر کو کفار نے۔ صلوات جس غم شبیر کوئی غم اٹھانا چاہیے، تجھ کو ہر لمحہ غم شبیر کھانا چاہیے، جس غم شبیر کوئی غم اٹھانا چاہیے، اس مقدس داغ کو روشن بنانا چاہیے، یہ غم شبیر کیا ہے، ایک تفسیر حیات، یہ غم شبیر کیا ہے، ایک تفسیر حیات، جس غم شبیر کوئی غم نہ کھانا چاہیے، تجھ کو ہر لمحہ غم شبیر کھانا چاہیے، خط بے بس پر نہ ہنس، فطرت کو شرمندہ نہ کر، خط بے بس پر نہ ہنس، فطرت کو شرمندہ نہ کر، ہنسنے والے اس ہنسی سے باز آنا چاہیے، ہنسنے والے اس ہنسی سے باز آنا چاہیے، تجھ کو ہر لمحہ غم شبیر کھانا چاہیے، شمر کو یہ بھی نہ یاد آیا دم قتل حسین، شمر کو یہ بھی نہ یاد آیا دم قتل حسین، ذبح سے پہلے انہیں پانی پلانا چاہیے، ذبح سے پہلے انہیں پانی پلانا چاہیے، خاک سر
سر پر آہ لب پر آنکھ سے آنسو روا خاک سر پر آہ لب پر آنکھ سے آنسو روا حشر میں یوں فاطمہ کو منہ دکھانا چاہیے حشر میں یوں فاطمہ کو منہ دکھانا چاہیے حضرت زینب کی تربت کو نہیں بھولو سکا حضرت زینب کی تربت کو نہیں بھولو سکا چادر اشک روا تجھ کو چڑھانا چاہیے چادر اشک روا تجھ کو چڑھانا چاہیے جز ہمیں شبیر کوئی غم اٹھانا چاہیے تجھ کو ہر لمحہ ہمیں شبیر کھانا چاہیے سلوات جس نے شبیر سے وفا کی ہے جس نے شبیر سے وفا کی ہے اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے اتنی قیمت نہیں فرات تیری اتنی قیمت نہیں فرات تیری جتنی عباس نے ادا کی ہے جس نے شبیر سلامی جب گئے عباس مارے سلامی جب گئے عباس مارے علی روتے تھے دریا کے کنارے علی روتے تھے دریا کے
دریا کے کنارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے چچا کی لاش پر بولی سکینہ چچا کی لاش پر بولی سکینہ دلا دو شیروں سے گوہر ہمارے دلا دو شیروں سے گوہر ہمارے علی روتے تھے دریا کے کنارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے ہزاروں اشقیاء اور ایک شبیر ہزاروں اشقیاء اور ایک شبیر کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے علی روتے تھے دریا کے کنارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے مخید ہو کے جب مقتل میں آئے مقید ہو کے جب مقتل میں آئے حرم اکبر علی اصغر پکارے حرم اکبر علی اصغر پکارے علی روتے تھے دریا کے کنارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے سلامی جب گئے عباس مارے فاتحہ عباس کو حسین جو دریا پر ہو چکے عباس کو حسین جو دریا پر ہو چکے بھائی سے اپنے ہاتھ لب نہر دھو چکے یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے سینے میں جو پلے تھے وہ مٹی بس
چکے سینے کا جو پلے تھے وہ مٹی پر سو چکے نوح کر ہر ایک تن پاش پاش پر خاسر کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر خاسر کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار لو عاشق سوار دوچے پیمبر کو مار لو سید کو بے دیار کو مزتر کو مار لو سب مر چکے ہیں اب شہر صفدر کو مار سب مر چکے ہیں اب شہر صفدر کو مار لو قبضے میں تیغ ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے کہتے تھے شہ بتاؤ میری کچھ خطا کہتے تھے شہ بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے رحم اب کرو میں بے کس ہوں تنہا ہوں ظالموں گزرے ہیں 3 روز سے پیاسا ہوں ظالموں سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالموں سوچو ذرا میں کس کا نوازا ہوں ظالم سوچو ذرا میں کس کا نوازا ہوں ظالم ہوگا بھلا نہ صابرو شاکر کو مار کے بچتا ہوگے غریب مسافر کو مار بچتا ہوگے غریب مسافر کو مار کے آیا نہیں میں آپ سے یہاں جانتے ہیں سب لکھ لکھ کے تم نے خط مجھے گھر سے کیا طلب کرتا ہے ذبح کوئی کسی کو بھی بے سبب سیراب سب جہاں ہے ایک میں ہوتا سیراب سب جہاں ہے ایک میں ہوتا پانی بھی مجھ پابند ہے خیرتے غذا بھی ہے آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا بھی ہے آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا بھی ہے کیوں ناریو میں تو خدا کا ہوں یا نہیں کیوں باغیوں میں دل بھرے زہرا ہوں یا نہیں بولو میں مہمان تمہارا ہوں یا نہیں اے نہر تو بتا گے میں ایسا ہوں یا اہل ظلم
قائل قرآن تو ہے حسین تو سب یہ کہہ اٹھے مسلمان تو ہے تو سب یہ کہہ اٹھے کہ مسلمان تو ہے حسین مد نظر ہے تو کو اگر خط ہی میرا سن لو یہ ایک وصیت آخر میری ذرا بچوں پر رحم کیجیو اے قوم بے حیا زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ مرنے کے بعد مجھے پہ احسان کیجیو زہرا کے سر سے بلوے میں چادر نہ لے زہرا کے سر سے بلوے میں چادر نہ لیجیو غم میرے اگر میری بیٹی ہو اشک بار بہلائیو اسے کہ ابھی ہے وہ سوگوار جب بھی کوئی یتیم سے چھینے نہ زینہار بے پردہ ہونا آلے رسول فلاح بے پردہ ہونا آلے رسول فلاح اب جفا نہ کچھ حرم دل ملول پر اب جفا نہ کچھ حرم دل ملول پر بیووں کو بھیج دیجیو خبر رسول بیووں کو بھیج دیجیو خبر رسول پر عباس کو حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والقادم والمغفر والخطبة والمنبر والمجيد والخلقة الأحمر والجبين الأزهر والعزب الأدحر والنصر الأشحر النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي التقي البكي التهامي العجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأعمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بن قاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة عدد الأمم أولياء النعم وعدن الرحمة سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة بن الحسن العسكري بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما بناها والأرض ما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ایک صلوات خالق یوسف شرف قرآن مجید نے سورہ الشمس کی ان آیتوں میں کہ جس کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا ہے، قسمیں کہا رہا ہے، متعدد قسمیں، پیدر پہ قسمیں، والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم کہ جب وہ سورج کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی اور اس کی تابانیوں کی کہ جب وہ تابانی کرے، واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی اور اس کی تاریکی، چھائی ہوئی تاریکی اور اندھیرا، والسماء ما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کا شامیانہ لگانے والے کی، والارض ما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اس کا فرش بچھانے والے کی، والنفس وما سواها، قسم ہے نفس کی اور نفس کو بنانے والے کی، فألهمها فجورها وتقواها، کہ ہم نے تقوی اور فجور دونوں کو آشکار اور واضح کر دیا، اس کا الہام کر دیا، والنفس فقد أفلح من زكاها، بتحقیق کامیاب وہی ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. ایک سلوات پڑھتے ہیں. بات قسم سے شروع ہوئی ہے، خدا بن جعل قسم کہا رہا ہے، اور ایک دو قسمیں نہیں، متعدد قسمیں، ایک کے بعد دیگر کئی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. اور قابل غور بات اور قابل تحقیق بات یہ ہے کہ وہ قسم کھا رہا ہے کہ حقیقتاً جس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. ایک اشرا پورا میں اس آیت کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں آج سے 3-4 سال پہلے اس نے پڑھی میں پڑھ چکا ہوں، لیکن مجھ سے کہا گیا پڑھیے. اب 4 سال پہلے پڑھی ہوئی بات، انسان کل کی بات بھول جاتا ہے، 4 سال پہلے پڑھی ہوئی بات کہاں سے نہیں جاتی. لیکن بہرحال اب چونکہ موضوع دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو آپ بیان کر چکے ہیں تو اس حوالے سے بیان کیجیے پھر سے، تو جو کچھ یاد آتا جائے گا بولتے جائیں گے، اور انسان کے جو ہمارا لاشعور کا خانہ ہے اس سے نکل کے شعور کے خانے میں آتا جائے گا تو وہ زبان سے نکلتا جائے گا. ایک سلوات پڑھتے ہیں. تو قابل غور بات یہ ہے، اس بات کو مفسروں سے اس بات کو مفسروں کو بڑا پریشان کیا کہ آخر خدا کیوں قسم کھا رہا ہے، اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو قسم کھانے کی کیا حاجت ہے، قسم انسان کیوں کھاتا ہے. آپ کسی سوال کیجئے کہ آپ قسم کیوں کھاتے ہیں، تو ان لوگوں کو جانے کی جو عادتاً قسم کھاتے ہیں کہ جن کا تکیہ کلام ہی قسم بن جاتا ہے، بات ہو نہ ہو کوئی بھی بات ہو، قسم خدا کی میں نے پانی پیا، یہ اس میں قسم کھانے کی کون سی بات ہے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا بلا وجہ بھی قسم کھانے والے، جگہ ہو چاہے نہ ہو، موقع ہو چاہے نہ ہو، محل ہو چاہے نہ ہو، قسم کھاتی ہے. تو ان کی بات جانے دی. لیکن ایک باشعور انسان، بڑا فہم انسان، عقلمند انسان پر قسم کھاتا ہے جب اس کو یہ شک ہو جائے کہ میری بات کے اوپر مخاطب یقین نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات کا مخاطب کو یقین دلانے کے لیے اور اس کے اعتبار کو جلب کرنے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے. اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھایا جاتا ہے. شریعت اسلامی اور اس کا حکم بھی ہے کہ اگر کوئی دعویٰ پیش کر رہے ہو تو پہلے تو ثبوت لاؤ، ثبوت نہیں لاتے تو قسم کھانے کی نوبت آتی ہے. وہ تفصیلی بحث ہے اس کے حوالے سے. قسم کی ضرورت ہے، اہمیت بھی ہے، لیکن جگہ بھی ہے. تو انسان، ایک عقلمند انسان قسم عام طور پہ وہاں کھاتا ہے کہ جب اسے شک ہو کہ سامنے والا ہماری بات کو توجہ نہیں دے گا، ہماری بات کا اعتبار نہیں کرے گا، تب قسم کھاتا ہے. اور قسم بھی اس چیز کی نہیں کھائی جاتی کہ جس پہ ہم یقین رکھتے ہو. تو غور فرمائیے
فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. جسے یقین دلانا ہوتا ہے اس کی نگاہ میں جو باعظمت ہے, جو بامقام ہے, جو بامرتبہ ہے, اس کی قسم انسان, یعنی یا دونوں متکلم اور مخاطب دونوں کی نگاہ میں وہ باعظمت اور بامرتبہ ہوتا قسم کھاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری بات پہ اسے یقین نہ ہو, لیکن میں جس کی قسم کھا رہا ہوں چونکہ مخاطب کی نگاہ میں وہ باعظمت, بامرتبہ اور محترم ہے, تو اس کے احترام میں میری بات کو وہ مان لے گا اور یقین کر لے گا. اب آپ مسلمان ہیں, میں کسی بھگوان کی قسم کھاؤں آپ مانیں گے؟ مولانا بیوقوف بنا رہے, اس کا مطلب نہیں کیا, توجہ رکھیے گا, ہے کہ نہیں ہے, ایک فطری سی بات ہے. لیکن قسم, اب میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن اگر کسی ایسے کی قسم کھاؤں جس کا آپ کی نگاہ میں کوئی اعتبار ہی نہ ہو, تو جس کا اعتبار ہی نہیں ہے اس کے نام سے قسم جو کھائی جا رہی ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں. آپ یقین نہیں مانیں گے, آپ بھروسہ نہیں کریں گے, توجہ رکھیے گا. بس یہی کہیں گے کہ ہمیں ٹہلایا جا رہا ہے, اور فرمائیے گا اب اللہ قسم کھا رہا ہے, ہمارے سامنے قسم کھا رہا ہے, بندوں سے مخاطب الشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, اور انہی طرح کی چیزوں کے پورے قرآن کو خداوند عالم نے قسم کھائی, والشمس وضحاها والقمر اذا طلع والنهار اذا جل, یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں. توجہ رکھیے گا. تو اب اللہ کو اپنے بندے کو اعتبار دلانے کی ضرورت کیا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ دو حالت خالی نہیں ہے, اس کے سارے بندے دو حالت خالی نہیں ہے, یا اس کے اوپر ایمان رکھنے والے یا اس کا انکار کرنے والے, تیسری کوئی صورت نہیں بنتی. سارے بندے یا اس کا ایمان, اس پہ ایمان رکھنے والے, اس پہ یقین رکھنے والے, یا اس کا انکار کرنے والے. توجہ رکھیے گا, جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے ہی اللہ کی بات مان رہے, اور جو منکر ہیں ان کے سامنے خدا لاکھ قسم کھایا کرے وہ مانیں گے نہیں. جب خدا کو نہیں مان رہے تو خدا کی کہاں سے ماننے لگے؟ ایسا بات پڑھے محمد نہیں. تو یہ قسم خدا خدا کی قسم جو کہا ہے قرآن کے متعدد مقام پہ, نون والقلم وما یسطرون والضحى والشمس, یہ ساری قسمیں خدا بند عالم کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا؟ یہ ساری قسمیں کھائی جا رہی, کیوں کھا رہا ہے؟ اب یہاں پہ مفسرین نے ایک نظریہ, دو نظریہ ہمارے سامنے آیا. پہلا نظریہ کہ جب خدا کسی شے کو عظمت دینا چاہتا ہے تو اس کی قسم کھا لیتا ہے. جب کسی شے کو عظمت و بلندی عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کی قسم کھا لیتا ہے. اور ایک نظریہ اس کے اوپر آئے گا, نہیں, جس شے کو خدا عظمت دیتا ہے اس کی قسم نہیں کھاتا. اگر کوئی شے باعظمت ہوتی ہے تو اللہ اس کی قسم کھاتا ہے تاکہ تمہیں بھی اس کی عظمت کا احساس ہو جائے. ایک سلمان کو سورہ والشمس ہے, والشمس وضحاها والقمر اذا طلع, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, قسم ہے چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے آئے. تب رکھیے گا, ایک سوال کا جواب ہے کہ خدا قسم کھاتا کیوں, یہ پتا چل گیا کہ اعتبار دلانا خدا کا مقصد نہیں ہے بلکہ اس شے کی عظمت تھا. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے, چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے. سورج کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور چاند کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے. تو چاند و سورج میں یہ صلاحیت, استعداد, یہ بلندی, عظمت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ ان کا خالق ان کی قسم کھائے. توجہ رکھیے گا, سورج کی قسم کھائے, چاند کی قسم کھائے. سورج کا خلق کرنے والا بھی خدا ہے, چاند کا قسم خلق کرنے والا بھی خدا ہے. تو خدا کہ جو چاند اور سورج دونوں کا خالق ہے, جو اس کے اشارے کے اوپر نکلتا ہے, جو اس کے اشارے پہ ڈوبتا ہے, جو اس کے اشارے پہ طلوع ہوتا ہے, جو اس کے اشارے پہ غروب ہوتا ہے, اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتا, نافرمانی نہیں کرتا. آخر اس کے اندر یہ صلاحیت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تو ان کا خلق کرنے والا خدا ان کی قسم کھاتا ہوا نظر آئے. توجہ رکھیے گا. تو اب یہ بڑی بات پریشان کیوں تھی کہ اللہ چاند کی قسم کیوں کھا رہا ہے, سورج کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا. تو اب یہاں پہ ایک نظریہ سامنے آیا کہ نہیں, نہ سورج سے وہ سورج مراد ہے کہ جو ہر صبح ہمیں نظر آتا ہے, نہ چاند سے وہ چاند مراد ہے کہ جو شب میں ہمیں دکھائی دیتا ہے, بلکہ سورج سے بھی کسی کی ذات والا صفات مراد ہے, چاند سے بھی کسی کی ذات والا صفات مراد ہے. جب نبی افسر دھج کے اپنے بیت الشرف سے مصلی عبادت کی طرف چلے تو اللہ کو یہ آدھا اتنی بھاگ گئی کہ قدرت نے آیت نچھاور کر دی, والشمس وضحاها, یہ ابھی آپ کے سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. اور ابھی نبی کچھ دور گئے تھے کہ گیا ہوا جبریل پھر واپس لوٹا, ارے حبیب اس چاند کی قسم کہ جو آپ کے پیچھے آ رہا ہے. نبی
پلٹ کے دیکھا تو علی ابن ابی طالب. تو سورج کی قسم کا سورج سے مراد وہ سورج نہیں ہے کہ جو جسے تم سمجھ رہے ہو، نہیں، وہ تو کبھی طلوع ہوتا ہے تو کبھی ڈوب جاتا. یہ اس سورج کی گفتگو ہوتی ہے کہ جو ایک مرتبہ طلوع ہوا تو جس کا غروب ممکن نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. اور تو نبی کی ذات کو سورج کہا گیا، علی بن ابی طالب کی ذات کو شان کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. یہ ہے ترجمہ. دیکھا جائے تو بے شک یہی ہے کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آئے، جب وہ سورج کے پیچھے آئے. ٹھیک ہے. یہاں پہ دو عنوان ہے، ایک عنوان جانشینی اور ایک عنوان ایمان. اگر جانشینی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بے شک علی ابن ابی طالب نبی کے بعد، کیونکہ جانشین ہمیشہ بعد میں آتا ہے، خلیفہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے، نائب ہمیشہ بعد میں آتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر بعنوان ایمان دیکھا جائے تو اب یہاں جو عمر نبی کے ایمان کی ہے وہی عمر علی بن ابی طالب کے ایمان کی بھی ہے. یہاں بات کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. یعنی کیا مطلب؟ جو عمر نبی کے ایمان کی وہی عمر علی بن ابی طالب کے ایمان کی. کیوں؟ اس لیے کہ قبل بعثت کوئی یک چشم معلق بھی نہ نبی کے دامن پہ بت پرستی کا دھبا دکھا پایا، نہ علی بن ابی طالب کے دامن پہ بت پرستی کا دھبا دکھا پایا. میری بات میں ہے کہ علامہ فخر الدین رازی صاحب تفسیر الکبیر ان سے پوچھ لیے وہ بتا دیں گے. مجھے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کی کتابیں پڑھی، آپ نے صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے، علی بن ابی طالب کا بھی تذکرہ کیا ہے. جب آپ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو آئیے جملہ یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ دعا ہے، آپ دعا کرتے ہیں. یہ عام طور پہ ماضی، اس پہ بھی ایک راز چھپا ہوا ہے کہ ماضی کے صیغے سے جتنی دعائیں ہیں اتفاق سے سب ماضی کے صیغے سے، رضی اللہ عنہ، رحمہ اللہ، غفر اللہ، یہ ساری دعائیں ماضی کے صیغے سے. جبکہ ابھی بیچارہ مرا ہے، ابھی تو قبر میں بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے. اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ جو صیغہ استعمال کر رہے ہیں، جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس میں دلالت کرتا ہے. یہ اصول عربی دستور ہے اور عربی قاعدہ ہے کہ ماضی کے صیغے سے بھی انشاء کا مراد دی جاتی ہے اور دعا مراد دی جاتی ہے. توجہ رکھیے گا. اچھا، یہ اعتبار کیوں کہا جاتا ہے ایسا؟ ماضی غفرہ کے معنی ہوتے بخش دیا، رحمہ کے معنی ہوتے رحم کر دیا، کرے گا نہیں، رحم کر دیا. توجہ رکھیے گا. بخش دیا نہیں، بخش چکا، یہ معنی ہوں گے. بخش چکا، بخشے کا نہیں بلکہ بخش چکا، بخش دیا اس نے. لیکن مراد اس صیغے کو رد کر کے دیا کیا جاتا ہے کہ بخش دے گا، بخش دے، دعا کی جا رہی ہے، رحم کر دے. یا پھر ایسا کیوں ہے؟ توجہ رکھیے گا. اللہ کی رحمت اور غفوریت پہ اتنا زیادہ اعتماد اور یقین اس صیغے کے اندر اور اس لفظ کے اندر پایا جاتا ہے کہ یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت پہ کتنا اعتماد ہے، ہمیں اللہ کی غفوریت پہ کتنا. اب میں عربی قاعدے کے اعتبار سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، قانون ادب کے اعتبار سے اس میں وجہ اور بیان کی گئی جو متعلق وقوع ہو اس کو ماضی کے ذریعے سے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں کہ جو خبر دے رہی ہیں کارے کی، میدان محشر کی، لیکن لفظ رکھا جا رہا ہے ماضی کا. قال الذین کفروا ربنا علینا الذین اضلنا، میرے معبود دکھا دے ان لوگوں کو میدان محشر میں کن جو کہیں گے. قال الذین، قال ماضی ہے، گزرے ہوئے زمانے مانا ہوتے کہہ دیا. ابھی کہاں کہا؟ ابھی تو میدان محشر آیا ہے، نہ حساب کتاب ہو رہا، اس وقت کہیں گے. لیکن چونکہ یہ واقعہ 100% ہونے والا ہے، اس بنیاد کے اوپر اس کا استعمال ماضی کے صیغے سے کیا جاتا ہے. یہ عربی دستور ہے. ایک سوال پڑھتے ہیں. تو یہ دعا یہ جملہ اللہ انہیں ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے یہ دعا ہو رہی ہے. غور فرمائیے گا. اس نے کہا تمام صحابہ A to Z شروع سے لے کر کے آخر تک ان سب کو آپ رضی اللہ کہتے ہیں. لیکن ایک آدمی کو الگ کر دیتے، اس کو رضی اللہ نہیں کہتے بلکہ اس کو دوسرا لقب دیتے ہیں. وہ کیا؟ تو آپ نے صحابہ کا بھی تذکرہ کیا، علی بن ابی طالب کا بھی ذکر کیا. جب صحابہ کی باری آتی تو کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہ. لیکن جب علی بن ابی طالب کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرے کو کرامت عطا کرے. توجہ، انہیں کرامت عطا کرے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ الگ الگ کیسے ہو گیا یہ معنی. اور ایک بات اور سمجھیے، کہا جاتا ہے پنجتن پاک خالی 5 ہی ہیں. اب سنیے گا، پنجتن پاک خالی 5 ہی ہیں.
محمد علی فاطمہ حسن حسین، کیا باقی ازواج نبی کی کیا وہ نجس تھی؟ کیا باقی صحابہ نبی کے نجس تھے؟ تو ان کو کیوں نہیں کہا جاتا پاک؟ توجہ رکھیے گا. تو اب اس کے لیے چلیے ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے، تو اب ہم اس کے لیے کیا کریں کہ جتنی پاک جگہیں تھی وہاں ان 5 کے علاوہ نبی کسی کو لے کے ہی نہیں گئے. ہم کیا کریں؟ تو آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہے چادر تطہیر نظر آئی، وہاں بھی یہی 5 نظر آئے. اور چلیے چھوڑیے، اس کا بھی آپ انکار کرنا چاہیے تو کر دیجئے. میدان مباہلہ کا کیسے انکار فرمایا؟ توجہ رکھیے گا، تھے بے شک ازواج بھی تھیں، اصحاب بھی تھے، تو اب ہم کیا کریں؟ جھوٹوں پہ لعنت بھیج دی تھی تو سب سچے تھے اور بڑے بڑے سچے تھے. توجہ رکھیے گا، بڑے بڑے سچے تھے. ان میں سے کسی ایک کو لے کے جانا چاہیے تھا نبی کو. جب سب پاک ہیں تو سب پاک ہیں، تو ہر اعتبار سے پاک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک کا مطلب ظاہری طہارت و نجاست کی بحث نہیں ہو رہی، بلکہ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باطنی طہارت کی گفتگو ہو رہی ہے، باطنی طہارت کی گفتگو. تو جب سب پاک ہیں تو سب پاک ہیں، تو میدان مباہلہ میں نبی جیسے ان 4 کو لے کے گئے تھے، ویسے ہی 2-3 کا کم سے کم اضافہ اور کر لیتے، 2-3 مردوں میں لے لیتے، اس کے علاوہ 1-2 عورتوں میں لے لیتے. اب یہ گنتی کہاں سے ہوتی ہے یاد نہیں کیجیے. اس بات کو فرمائیے گا یہاں نبی کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو نبی نے بتایا کہ حقیقتاً 5 پاک 5 ہی ہیں. میں فرمائی میں کیا کر رہا ہوں، حقیقتاً 5 جو ہے پاک جو ہے وہ 5 ہی ہے، اسی لیے پنجتن پاک انہی کو کہا جاتا ہے. اور دوسری دلیل دے دی علامہ فخر الدین رازی نے کہ میں کیا کروں. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ نے تمام صحابہ کے لیے دعا کی اللہ ان سے راضی ہو جائے، لیکن ابی طالب کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ان کے چہرے کو باکرامت کرے. اور فرمائیے گا ایسا کیوں کہ میں کیا کروں؟ اس لیے کہ تنہا علی بن ابی طالب ہے، ان کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دامن پہ بت پرستی کا دھبا نہ پایا جائے. تنہا علی بن ابی طالب کی ذات ہے کہ جن کے دامن پہ ہمیں قبل میں سر بھی کوئی بت پرستی کا دھبا نظر نہیں آیا. ایک سوال پر محمد نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، بلند تر صلوات. اور فرمائیے اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب نبی خود ہی تقریر کر رہے ہیں بقول آپ کے کہ نام ہم سے کیا تھا. پوچھا جاتا ہے مسلمانوں سے تو مسلمان آپ تقریر کرتے ہیں صحابہ کے درمیان میں، شیعہ تو تقریر کرتے ہیں، مسلمان بھی تقریر کرتے ہیں. جب بھی کہیں گے پنجتن پاک تو خالی پنجتن کیوں ہے؟ 6 3 7 9 9 سارے عدد ہیں، سب ان عدد کے ساتھ خالی 5 ہی پاک ہے. تو ہم کیا کریں؟ اور مسلمان بیچارہ کیا کرے؟ رسول خود تقریر کر رہے ہیں. چادر کتاب بیچارے ام سلمہ پہنچی کوشش کی اندر جانے کے لیے، کہنا انت علی خیر، خیر پہ ہو لیکن اس کے لائق نہیں ہو. ان کو روک دیا گیا. مباہلے کی باری آئی، میدان مباہلہ کی باری آئی. آپ توجہ رکھیے گا، تنہا میدان مباہلہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں مسلمان نے جانے کی تمنا بھی نہیں کہ نبی ہمیں ساتھ لے جائیں. اب جا کے تاریخ دیکھیے، وہاں کسی نے آگے پیشکش نہیں کی نبی اللہ یا نبی اللہ ہمیں بھی ساتھ لے لیجیے. اور فرمائیے گا ہے کہ نہیں؟ البتہ کچھ لوگوں نے ضرور لکھا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں ساتھ لے لیا جائے تاکہ ہم صرف نام ہی کے سچے نہ رہے، توجہ رکھیے گا، تاکہ کچھ سند بھی مل جائے. لیکن نبی لوگوں نے ساتھ نہیں لیا. لیکن یہ میدان مباہلہ ایسا ہے کہ جہاں نبی نے کسی کو ساتھ نہیں لیا اور کسی نے کوشش بھی نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں نہ مال غنیمت بٹنا تھا، نہ کوئی عہدہ کوئی منصب ملنے والا تھا، بلکہ یہاں جھوٹوں پہ لعنت بھیجی جانے والی تھی. توجہ رکھیے گا. اب یہ جھوٹا جدھر بھی ہو، چاہے نصارائے نجران کی طرف آئے یا نبی کی طرف سے جائے، بچتا تو کوئی نہیں نا. ایک سلام پڑھے محمد ایک فطری سی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ ایک طرح موقع ہے کہ جہاں رسول خدا اپنے ساتھ صرف ان 5 کو لے کے گئے. یہ ایک آیت جس کے اندر کوئی داخل ورنہ آیا ہے قربہ میں لوگوں کو داخل کر دیا گیا. ہر مقامات کے اوپر جتنی آیتیں ہیں اور جتنی حدیثیں ہیں نبی کے حوالے، ائمہ معصومین کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے وہاں دوسروں کو داخل کیا گیا. لیکن یہ ایک میدان مباہلہ کا کیسا واقعہ ہے، کوئی بھی ایڈجسٹ اور کوئی بھی فٹ نہیں ہو پایا. توجہ رکھیے گا. میں کیا اپنی بات کی طرف واپس دوڑوں تو تنہا
علی ابن ابی طالب کے ساتھ کہ جن کے دامن پہ بت پرستی کا ایک بھی دھبا نظر نہیں آیا. تو کہنے کہ کیا بتاؤ جس سے خدا ناراض ہوگا اس کے لیے نہ رضایت طلب کی جائے گی, جس سے خدا ناراض ہی نہ ہو. ایک سلام پڑھے محمد. یہ تمام صحابہ کے لیے کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ, اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں, جن کے لیے اس طرح کی کوئی دعا نہیں ہوتی. اچھا ایک بات اور سنیے, میں اسے عرض کر چکا, میں نے کہا ہے کہ میں کہہ چکا ہوں یہ بات بھی کہ رضی اللہ عنہ یہ دعائیہ جملہ ہے. اچھا بات تو کہتے ہیں کہ ہم علیہ السلام کہتے ہیں, لیکن اسے سمجھیے کہ علیہ السلام کیا ہے. علیہ السلام بھی تو دعا ہی ہے, علیہ السلام بھی دعا ہے, جیسے رضی اللہ دعا ہے ویسے علیہ السلام بھی دعا ہے. آپ سامنے کوئی ہوتا ہے کہتے ہیں السلام علیکم, آپ نے سلام کی, کیا کیا آپ نے دعا کی. سلامتی دینا نہ دینا آپ کے بس کی بات نہیں ہے نا. آپ اپنی زبان سے تو کسی کو سلامتی دیتے نہیں, فرمائیے گا ہے کہ نہیں. تو اب سلامتی دینا یا نہ دینا جو آپ کے بس میں ہے وہ تو آپ دیتے نہیں ہیں, اور جو بس کے باہر ہے وہ کہاں سے دے دیں گے. فرمائیے میں یاد کر رہا ہوں, ہے کہ نہیں. تو آپ سامنے والے کو کہتے ہیں السلام علیکم, اس نے کہا وعلیکم السلام, یہ دونوں دعا ہے نا. جو مخاطب ہے اس کے لیے کاف لگا دیا جاتا ہے, جو مخاطب نہ ہو سامنے نہ ہو اس کے لیے یہ لگا دیا جاتا ہے نا. علیہ السلام اس پہ سلامتی ہو دعا ہے. لیکن ایک بات سمجھ لیجیے اس بات کو بھی کہ دعا کرتا کون ہے. اسے دیکھیے, دعا وہ کرتا ہے کہ جو بے اختیار ہو, دعا وہ کرتا ہے جو بے اختیار ہو, اور دعا اس چیز کے لیے کی جاتی ہے کہ جو اپنے اختیار میں نہ ہو. گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے, میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا کہ مجھے پانی مل جائے, ایک گلاس پانی اللہ دے دے تو میں پی لوں. اختیار میں اٹھاؤں گا, پی لوں گا, کیونکہ اختیار میں. لیکن جو چیز میرے اختیار سے باہر ہو, مثال کے طور پہ مجھے کوئی سامان چاہیے ایسا کہ جو بہت مہنگا ہو, ایک اچھا سا گھر چاہتا ہوں جس کی قیمت 50 لاکھ 60 لاکھ روپے میرے پاس نہیں ہے, تو اب اس کے لیے دعا کروں گا, میرے اختیار سے باہر ہے, مگر اللہ نے اس کو قدم کر دے گا تو مل جائے گا, اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے. اور دعا کے لیے دعا کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں اتنا ہوتا, اللہ کچھ بھی دے سکتا ہے. آپ غور فرمائیے گا, اللہ کچھ بھی دے سکتا ہے. آپ کم مانگیے لیکن یہ سمجھ کے نہ مانگیے کہ کم مانگ رہے ہیں تو دے دے گا, زیادہ مانگیں گے تو نہیں دے گا. یہ سوچ کے نہ مانگیے. غور فرمائیے گا, اس لیے کہ جب وہ دینے پہ آ جائے تو کسی کو کچھ بھی دے سکتا ہے کہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, ایک عنوان ہوتا ہے, تو میں اپنی جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا اس وقت تک اس چیز کے لیے کی جاتی ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر, جو بے اختیار ہو وہ دعا کرتا ہے. لیکن جو مختار ہو, جس کے اختیار میں سب کچھ وہ دعا نہیں کرتا بلکہ چیزوں کو حاصل کر لیتا. دوسری بات, دعا اس وقت تک دعا رہتی ہے جب تک کہ باب اجابت سے ٹکرا نہ جائے, اور جب دعا قبول ہو گئی تو اب دعا نہیں رہتی بلکہ خبر بن جاتی ہے. آپ دعا کر رہے ہیں ہمیں یہ مل جائے, اللہ نے دے دیا تو اب آپ کا لہجہ بدل جائے گا. ابھی تک تھا کہ مل جائے, اب ہو جائے گا مل گئی. غور فرمائیے گا, جو دعا تھی وہ خبر بن گئی, وہ خبر بن گئی. اگر علیہ السلام کا لقب ہم نے یا آپ جیسے عام انسانوں نے اہل بیت کا دیا, اہل بیت کو دیا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ دعا ہے. لیکن وہ مختار کل جب قرآن مجید میں آواز دے سلام علی من اتبع الہدی, غور فرمائیے گا, توجہ رکھیے گا, ہے کہ نہیں ہے. تو جب وہ خدا کسی کو سلامتی کے حوالے سے گفتگو کرے تو اللہ دعا نہیں کر رہا ہے بلکہ تمہیں سلامتی کی خبر دے رہا ہے کہ سلامتی انہی کے لیے ہے. اب اگر تم بھی سلامتی چاہتے ہو تو علیہ السلام کہو. نبی کو سورج کہہ کے مخاطب کیا گیا. یہ سورج نبی کی وہ مثال دی گئی ہے, تعبیر کیا گیا سورج سے, اور مولا کائنات کو چاند کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے کہ نہیں. اچھا ایک سوال یہاں پہ اور اٹھتا ہے, جو لوگ شاعر ہیں وہ جانتے ہوں گے کسی نے کسی کو تشبیہ دینا یہ دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک مدح کے لیے اور ایک ذم کے لیے, ہے نا. ایک مدح کے لیے اور ایک ذم کے لیے. ذم یعنی برائی کرنے کے لیے, کسی کی یا تو کسی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کسی کو کسی شے سے تشبیہ دی جاتی ہے, یا کسی کی کھچائی کرنے کے لیے, کسی کی برائی کرنے کے لیے کسی شے, کسی انسان کو کسی شے سے تشبیہ دی جاتی ہے. لیکن معاملہ دونوں میں الٹا ہوتا ہے. جب کسی کو نیچے گرا کے کسی برائی کرنے کے لیے کسی کی تشبیہ کسی سے دی جاتی ہے تو اعلیٰ کی تشبیہ ادنا سے دی جاتی ہے نا. انسان کو جانور بنا دیا جاتا ہے, کسی جانور سے آپ
تشبیہ دے دی جاتی ہے تو کیا وہ ہو گیا؟ نہیں، یہ تشبیہ دی جاتی تو اعلیٰ کی تشبیہ ادنا سے دی گئی، کائے کے لیے؟ برائی کے حوالے سے۔ لیکن جب اچھائی کے لیے اور اس کی فضیلت میں اور عظمت میں جب تشبیہ دی جاتی ہے تو ادنا کی تشبیہ اعلیٰ سے دی جاتی ہے، اعلیٰ کی تشبیہ ادنا سے نہیں دی جاتی ہے نا۔ جب کسی کو آپ کو بتانا ہے، اب جو شعراء ہے وہ اس بات کا کی تائید کریں گے کہ جب مقام مدح میں، مقام فضیلت میں ہمیشہ ادنا کی تشبیہ اعلیٰ سے دی جاتی ہے، اعلیٰ کی تشبیہ ادنا سے نہیں دی جاتی ہے۔ ایک اصول ہے، آپ کے بچہ پیدا ہوا، آپ کسی حبش کے انسان سے اپنے بچوں کو نہیں ملاتے، بلکہ کہتے ہیں میرا بچہ تو یوسف جیسا ہے نا۔ تو یہ ادنا کی تشبیہ اعلیٰ سے دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ کہاں آپ کے بچے کا حسن اور کہاں جناب یوسف کا حسن، دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اصول تشبیہ ہے، اصول تشبیہ اصول شباہت ہے کہ ادنا کی تشبیہ اعلیٰ سے دی جائے۔ اور فرمائیے گا اب ذرا سا رکیے، یہ بھی سن لیجیے، نبی کو سورج کہا جا رہا ہے، بے جان مخلوق تو یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ واقعی نبی سورج ہیں۔ علی بن ابی طالب کو چاند کہا جا رہا ہے تو یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ واقعی علی چاند ہیں، تشبیہ دی جا رہی ہے۔ علی کو تشبیہ، نبی کو تشبیہ دی جا رہی ہے سورج سے، علی ابن ابی طالب کو تشبیہ دی جا رہی ہے چاند سے، ہے نا۔ اب قانون تشبیہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ادنا کی تشبیہ اعلیٰ سے دی جاتی ہے نا، توجہ رکھیے گا۔ علی کو کہا جا رہا ہے چاند، نبی کو کہا جا رہا ہے سورج۔ سوچنے والا یہ سوچ سکتا تھا قانون تشبیہ کے اعتبار سے کہ نبی کو سورج کہا جا رہا ہے، علی کو چاند کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے ہم علی کو کمتر نہ مانے چاند سے، نبی کو سورج سے کمتر نہ مانے، تو برابر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا، قانون تشبیہ کے اعتبار سے نبی سورج کے برابر، علی چاند کے برابر۔ اللہ جانتا تھا تمہاری ذہنیت کو، اسی لیے نبی کو سورج کہا گیا، علی کو چاند کہا گیا، لیکن پھر معجزہ بھی دکھا دیا گیا۔ اے علی سورج کو پلٹا کے انہیں بتا دو، اے نبی چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ ایک سوال پڑھے بتا دو کہ یہ نہ سمجھ لیں گے کہیں کہ معاذ اللہ ان کی ذات سورج نہیں، تم وہ ہو کہ جو چاند و سورج سے ضیا پاتے ہو، ہم وہ ہیں کہ جن سے چاند و سورج ضیا پاتے ہو۔ تمہاری زندگی کا دار و مدار اس گردش لہر و بہار کے اوپر ہے، اس سورج کے آمد و رفت کے اوپر ہے۔ تو یاد رکھنا کہ ہماری زندگی کا دار و مدار ان کے وجود میں نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کا دار و مدار ہمارے اشارے کے اوپر ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک سلام پڑھتے باتیں سی بات تھی، سامنے کی بات ہے۔ اچھا دوسری بات، ایک بات اور سن لیجیے، عجیب بات ہے کہ نبی کو سورج کہا گیا، لیکن نبی طالب کو چاند کہا گیا، ہے نا۔ لیکن جب آپ اصول معجزہ کیا قانون کیا کہتا ہے کہ نبی کو سورج، علی نبی طالب کو چاند کہا گیا، تو جب معجزہ دکھانا تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سورج کو پلٹاتے نبی، سورج پلٹتا نبی کے لیے دو مرتبہ، کئی مرتبہ متعدد مقامات کے اوپر سورج پلٹا ہے۔ وہ جو نماز والا واقعہ ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت میں اس میں مزید پڑھی ہے، میرے ساتھ دوسری تیسری چوتھی مہر کو یاد نہیں مجھے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کئی مقامات سے پڑھتا ہے۔ ایک واقعہ نبی نے دعا کی اور سورج پلٹا، دوسرا واقعہ کہ جویریہ کے ساتھ جنگ نہروان سے واپسی کے بعد اس سے روایت ہے کہ سورج مولا کائنات کے لیے پلٹا، ان کے اشارے سے پلٹا۔ توجہ رکھیے گا، تو اب جسے سورج کہا گیا ہے وہ سورج کو پلٹا تھا، جسے چاند کہا گیا ہے وہ چاند کے دو ٹکڑے کرتا ہے، اصول یہی کہا کہتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، لفظوں میں مشوش کہے کے لیے توجہ رکھیے گا، جسے سورج کہا گیا وہ سورج پلٹا تھا، جسے چاند کہا گیا ہے وہ چاند کے دو ٹکڑے کرتا، لیکن ہم نے یہ دیکھا جسے سورج کہا جا رہا ہے وہ چاند کے دو ٹکڑے کر رہا ہے، اور جسے چاند کہا گیا ہے وہ سورج کو پلٹا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے معبود، قانون تو یہی کہتا ہے، عقل تو یہی کہتی ہے کہ جو سورج ہے وہ سورج کو پلٹا ہے، جو چاند ہے وہ چاند کے دو ٹکڑے کرے۔ تو قدرت آباد عجب نہیں، قدرت آباد ہے کہ ہم یہی تو تمہیں بتانا چاہتے کہ جو سورج ہے وہ چاند کے دو ٹکڑے کرے گا، جو چاند ہے وہ سورج کو پلٹائے گا، تاکہ تمہیں یہ پتا چل جائے کہ جو غلام علی ہے وہ غلام نبی بھی ہے، جو غلام نبی بھی نبی ہے وہ غلام علی بھی ہے۔ اس بات کو اسے بہتر انداز بنا رہے سورج کائنات میں ایک ذات، کس کی ذات؟ نبی، اور خانوادہ بنی ہاشم میں کسی کو سورج کہہ کے نہیں مخاطب کیا گیا۔ میرا مطالعہ میں اس سے بات کر رہا ہوں،
میں اپنے مطالعے سے بات کرتا ہوں اور کسی کو خیر مخاطب نہیں کیا کرتا نا. رسول کی ذات ہے کہ جنہیں سورج کہا گیا ہے بس, اور کسی کو نہیں. البتہ چاند اس خانوادے میں بنی ہاشم سے لے کر کے قمر کا لقب خانوادے کے کئی لوگوں کو قمر کا لقب دیا گیا ہے. سورج ایک ہی ہے, توجہ رکھیے گا. چاند متعدد ہیں. ایک نسل نبی کا میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کی خدمت میں پھر عرض کرتا ہوں, غالباً انہی کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کو سورج کہا گیا, علی بن ابی طالب کو چاند, اور یہ مسلمان جب بھی جھگڑا کرتا ہے سورج پہ کبھی نہیں کرتا, ہمیشہ چاند پہ کرتا ہے. ہمیشہ چاند پہ کرتا ہے, کوئی بحث نہیں کرتا کہ سورج نکلا نہیں نکلا, صبح ہوئی نہیں ہوئی, نہ بھی نکلے پھر بھی مان لیتے ہیں بدلی ہے, نہیں بھی نکل رہا ہے کہتے ہیں کہاں ہے دکھاؤ غلط, لیکن ہے پردے میں چھپا ہوا ہے, بادل کے نیچے لیکن ہے. چاند کے مسئلے میں سب بحث کرتے ہیں 29 کا چاند ہے کہ 30 کا چاند ہے, چاند ہوا کہ نہیں ہوا, توجہ رکھیے گا. عیدیں دو ہو جاتی ہیں, محرم دو ہو جاتا ہے, بقرعید دو ہو جاتی ہے, پھر چاند کے مسئلے میں جھگڑا کہ ہوا کہ نہیں ہوا, ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا پتہ کیسے چلتا ہے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ پتہ چلتا ہے چودھری کے چاند سے. چودھری کے چاند, چودھری کے چاند سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ چاند کسی دن کا بھی مان لیجیے, 29 کا مانیے چاہے 30 کا مانیے, اور جس دن کو بھی پہلی منانا ہونا لیے, لیکن چاند آپ کے ماننے کے اعتبار سے کامل اور ناقص نہیں ہوتا, بلکہ اس کا ایک دستور ہے. وہ تو ایک دن جو معین ہے اسی دن کامل ہوگا ضرور. جب یہ کامل ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ جسے ہم پہلی سمجھ رہے تھے وہ پہلی تھی بھی کہ نہیں تھی. ہونا چاہیے چودھری کو چاند, ہم نے غلط پہلی بنا لی تو وہ ہو گیا 13 کو مکمل, تب ہمیں پتا چلا کہ نہیں وہ پہلی نہیں تھی, گڑبڑ ہو گیا معاملہ. میں یاد کر رہا ہوں علی کے حوالے سے جتنی بحث کرنی ہو دنیا کر لے کہ پہلے تھے کہ چوتھے تھے. ابھی اہل بیت کا چودھری کا چاند پردے میں ہے, آئے گا تو بتائے گا. پہلے تھے کہ چوتھے تھے, انتظار کیجیے, آپ انتظار کیجیے, آئے گا تو بتائے گا. اچھا دوسری ہے اہم ترین بات کہ نبی کو سورج کہا گیا, علی بن ابی طالب کو چاند کہا گیا. چاند ایک رہتا پورے سال, ایک رہتا دو نہیں ہوتا. چاند پورے سال, سورج پورے سال ایک رہتا دو نہیں ہوتا. اور کوئی کسی کو سنا آپ نے کہا کہ یہ محرم والا سورج ہے, یہ سفر والا سورج ہے, یہ ربیع الاول والا سورج ہے, یہ ربیع الثانی کا سورج ہے, یہ جمادی الثانی کا سورج ہے, یہ رجب کا, یہ شعبان کا, یہ رمضان کا, یہ شوال کا, یہ ذوالقعدہ کا. اس سورج ہے یہ, اس کو نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ لیکن چاند کو سب نام دیتے ہیں. بھیا محرم کا چاند نکلا, سفر کا چاند نکلا, توجہ رکھیے گا. ربیع الاول کا چاند نکل آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج ایک ہی ہے لیکن چاند 12 عدد ہے. سب کا سائز ایک ہے, نکلنے کا طریقہ ایک ہے, انداز ایک ہے, کردار ایک ہے, رفتار ایک ہے, گفتار بھی ایک ہی ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ کے دن رات صبح شام آپ کے طور طریقے کھانے پینے پہ گردش لہر و نہار کا اثر پڑتا ہے. کل تک دھوتی باندھتے تھے, پیجامے میں آ گئے, پیجامے سے پینشن میں آ گئے, جو کوٹ میں آ گئے, سمجھ رکھیے گا سب کچھ آپ کا بدل رہا ہے. لیکن چاند ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر زمانے کا اثر نہیں پڑتا. جو رفتار و گفتار و طریقہ اس کا, توجہ رکھیے گا, آج سے 1400 برس پہلے تھا وہی آج سے 1000 برس پہلے, وہی آج سے 600 برس پہلے, وہی آج سے 500 برس پہلے, وہی آج تک. توجہ رکھیے گا. اور جہاں چاند بدل جائے تو وہ چاند نہیں ہے. اگر پہلے چاند سے آخری چاند کے درمیان میں مطابقت ہے, ہمارنگی ہے, یکرنگی ہے, رفتار گفتار کردار مل رہا ہے تو چاند مانیے. جہاں بدل جائے وہ چاند نہیں ہو سکتا اور کچھ ہو. کبھی کوئی چاند ایسا ہوا ہو کہ محرم کے چاند جو ہے بڑا سا نکل آیا ہو اور پھر اس کے بعد یہ سفر والا چاند چھوٹا سا ہو گیا؟ ایسا ہوا نہیں, ایک طرح سے نکلتا ہے برابر کا, برابر کا. پہلی کا چاند جتنا نکلتا ہے محرم میں وہی, سفر میں وہی, ربیع الاول میں وہی,
سب حج. پھر اس کے بعد چوتھویں کو جس طریقے سے جتنا بڑا ہو کر کے کامل ہوتا ہے ہر مہینے میں ویسے کامل ہوگا. کوئی بدلاؤ کوئی چینجنگ اس کے اندر نہیں آ سکتی. توجہ رکھیے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک عنوان ہوتا ہے اور یہی طریقہ کار, یہی انداز غور کیجیے گا جسے اللہ نے طے کیا ہے وہاں آپ کو یہی طریقہ کار ملے گا. زمانہ بدلے گا, انداز نہیں بدلے گا. چاہے وہ چاند و سیرت جیسی بے جان مخلوق ہو, چاہے وہ خانوادہ عصمت طہارت جیسے ہو. عنوان کے اوپر ان کے طریقے انداز اور عنوان علم فضل کمال کے اوپر زمانے کا اثر نہیں پڑتا. اور فرمائیے گا ایک بات پڑھے محمد کی بات ہے. تو جب نبی کہہ رہے ہیں اولنا محمد اور سوتنا محمد آخرنا کل محمد, تو یہ نام بتا رہے ہیں. یہ نبی نام نہیں بتا رہے ہیں, یہ کردار بتا رہے ہیں. یہ رفتار و گفتار طریقے کی گفتگو ہو رہی ہے کہ پہلا کا جو کردار وہی دوسرے کا, وہی تیسرے کا, وہی چوتھے کا, وہی پانچویں کا. جہاں تک یہ سلسلہ ایک لیول پہ برقرار رہے سمجھ لینا اللہ الہی سلسلہ. اور جہاں بھی ذرا تو 19-20 ہو وہ کوئی اور سلسلہ ہو سکتا ہے, محمد کا سلسلہ نہیں ہو سکتا. ایک سلوات پڑھتے محمد والے نبی کو سورج کہہ کے مخاطب کیا گیا. مسلمان جھگڑا قائم کرتا ہے, سورج چاند پہ کرتا ہے, سورج پہ نہیں کرتا. اب آپ یہ دیکھیے کہ خانوادہ عصمت و طہارت میں کسے چاند کہہ کے مخاطب کیا گیا. قمر کا لقب کسے دیا گیا؟ پہلا لقب جو ملا ہے وہ جناب ہاشم کو دیا گیا ہے, قمر بطحا کا لقب. قمر بطحا یعنی بطحا کا چاند, یعنی بطحا کا چاند. پھر اس کے بعد دوسرا لقب جو یہ قمر کا دیا گیا جناب عبداللہ کو دیا گیا, کعبے کا چاند. ٹھیک. تیسرا لقب جو ہے خود نبی کو کہا گیا ہے چاند, جو مولا کائنات کو چاند کہتے مخاطب کیا گیا سورہ والشمس کے اندر. سورہ والشمس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ والقمر اذا طلاہا. اس کے علاوہ چاند کسے کہا گیا ہے؟ کربلا کے میدان میں امام جناب قاسم کو بھی چاند کہا ہے دشمنوں نے, کہ جب جناب قاسم نیچا لگائے ہوئے تلوار لگا کے میدان سے نکلے تو روایت کے جملے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایک بچہ نکل رہا ہے کہ جس کا چہرہ چاند کی طرح سے چمک رہا تھا, جس کا چہرہ چاند کی طرح سے چمک رہا تھا. امام حسین کو بھی چاند کہہ کے مخاطب کیا گیا. جب ان کے نیتا کا سر بلند ہوا ہے تو دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ امام حسین کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا کہ جیسے چودھری کا چاند چمک رہا تھا. اب یہ روایت کے جملے عربی مجھے یاد نہیں, ترجمہ آپ کو توجہ رکھیے گا. لیکن ایک ذات اور والا اور صفات اور ہے کہ جسے چاند کہا گیا. وہ کون ہے؟ ابوالفضل عباس کی ساتھ, کہ جنہیں قمر بنی ہاشم کہہ کے مخاطب کیا گیا. ایک سلوات پڑھتے محمد جنہیں بنی ہاشم کا چاند کہا گیا. اللہ اکبر. بنی ہاشم کا چاند, جناب ہاشم کو کہا گیا بطحا کا چاند. یعنی جب اللہ نے پورے بطحا کی سارے فضائل و کمالات کو سمیٹا اللہ نے, تو جناب ہاشم کہلائے بطحا کے چاند. جب جناب عبداللہ کو کعبے کا چاند کہا گیا, یعنی کعبے کی تمام خصوصیات سارے فضل و کمال کو سمیٹا, تو جناب عبداللہ کہلائے کعبے کے چاند. جب اللہ نے تمام اطاعت پیغمبر کی فضیلتوں کو سمیٹ دیا, تو جناب مولا کائنات کہلائے سورج کہہ کے چاند کہہ کے انہیں مخاطب کیا گیا. توجہ رکھیے گا. اور اسی طریقے سے جب شہادتوں کو اور اتباع نبی اتباع امام کی فضیلتوں اور عظمتوں کو سمیٹا, تو جناب قاسم چاند کہلائے. جب شہادت کی معراج اور اس مقام تک پہنچایا گیا, تو شہادت کے افق کے چاند کہلائے حسین. لیکن جب پورے خانوادہ بنی ہاشم کی عظمت و جلالت کو سمیٹا گیا, تو عباس کہلائے قمر بنی ہاشم. سبحان اللہ. 18 جوان, اور ان میں جناب عباس کو یہ لقب تھا, کا لقب تھا قمر بنی ہاشم. یعنی کیا مطلب؟ بنی ہاشم کا چاند, بنی ہاشم کا چاند. آپ غور کیجیے تاریخ میں اگر جناب عباس کے حوالے سے آپ اٹھا کے دیکھیے تو ان کی عظمت اور ان کی فضائل اور ان کے مناقب
میں نے عرض کیا تو مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں جناب عباس کے حوالے سے عرض کیا، کہا گیا ہے لہذا انشاءاللہ کچھ باتیں آج اور کچھ باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک صلوات پڑھیں جناب عباس کے حوالے سے. اب گفتگو جو بھی ہمارے یہاں ہوتی چاہے مجلس میں ہو چاہے کسی مقام پہ ہو، کس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے؟ شجاعت جناب عباس کا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ شجاعت صرف اور صرف تلوار بازی، میدان جنگ اور کسی کا سر قلم کر دینے کے درمیان میں محدود شے کا نام نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. بلکہ شجاعت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ آپ ہمارے لیے شجاعت کچھ ہے تو سبب کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کے لیے شجاعت کچھ اور. یہ عنوان الگ الگ ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میرے لیے اظہار شجاعت اور شجاعت کہلائیں گی لیکن آپ کے لیے معمولی شے. ممکن ہے کہ آپ کے لیے بہت عظمت تو ہمارے لیے وہ شے معمولی ہو جائے. اور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. خانوادہ بنی ہاشم کے لیے شجاعت کا مظہر اور شجاعت اگر تلاش کرنی ہے تو جنگوں میں تلاش مت کیجیے. ان کی شجاعت کا عظمت، ان کی عظمت آپ کو جنگوں میں نظر ہی نہیں آ سکتی. اس لیے کوئی ان کے مقابلے کا تھا ہی نہیں. عرض کیا تھا میں آپ سے یہ بات کہ کوئی ان کے مقابلے کا تھا ہی نہیں. تو جب کوئی مقابلے ہی کا نہ ہو تو شجاعت کیسی؟ کسی بچے کو آپ تھپڑ مار دیجیے اور پھر اپنے آپ کو شجاع کہیے، کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کہتے نہیں. برابر والے سے لڑے ہوتے. اب برابر والے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تن و دوش میں برابر نہیں، طاقت میں برابر، قوت میں برابر. یہ ہوا نا برابر والا کہ بھئی ایک آدمی جو 100 کلو کا ہے اور ایک بیچارہ ہمارے جیسا 50-60 کلو کا اور مجھے اٹھا کے پٹک دے تو اسے بہادر تھوڑی کہا جائے. پہلے ہم اپنے برابر والے سے لڑے ہوتے، اسی تن و دوش والے سے تم نے ریسلنگ کی ہوتی، پھر اسے پٹکا ہوگا تو بات کی ہے کہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. تو اہل بیت اور خانوادہ اہل بیت کے برابر طاقت و قوت میں تھا کون؟ مجھے بتائیے. کون تھا مولا کائنات کے برابر؟ کون تھا جناب عباس کے برابر؟ کوئی تھا؟ معصومین کو ہٹا دیا درمیان سے. کون تھا؟ عام کوئی تھا جناب عباس کے برابر؟ تو جو بھی تھا وہ کمتا تھا، برابر نہیں تھا. توجہ رکھیے میں کیا کر رہا ہوں. جو بھی تھا وہ کمتا تھا، وہ برابر نہیں تھا. تو اب جناب عباس کی شجاعت کہاں ڈھونڈی جائے؟ آپ کیسے پتا چلے کہ جناب عباس کتنے شجاع ہیں، کتنے بہادر ہیں؟ ان کی شجاعت کی عظمت کیا ہے، ان کی شجاعت کا مرتبہ کیا ہے؟ کہا شجاعت عباس جنگوں میں نہ تلاش کرو بلکہ صبر عباس میں ڈھونڈو. یہ صبر عباس. اور یقین مانیے تلوار چلانے کے لیے شجاعت کم ضرورت پڑتی ہے، صبر کرنے کے لیے بہت بڑا شجاع انسان کو ہونا ہے. جتنی شجاعت کی ضرورت صبر و ضبط و تحمل کے موقع پر پڑتی ہے اتنی شجاعت. اس لیے کہ جب تلوار چلاتا ہے تو بھڑاس نکلتی ہے انسان کی، بھڑاس نکل جاتی ہے. جو اندر جو کچھ تمنا ہے، خواہش ہے وہ باہر، لیکن ان تمناؤں اور خواہشوں کو دبا لینا، ان کا گلا اپنے ہی اندر گھونٹ دینا، ان کو ختم کر دینا، اس کے لیے واقعہ جو شجاعت چاہیے وہ شجاعت عباس کے اندر پائی. عباس اس لیے شجاع ہے کہ اگر حکم امام نہیں ہوا تو میدان کربلا میں نہیں آئے عباس. اگر حکم امام نہیں ہوا تو امام تلوار جناب عباس نے تلوار نہیں اٹھائی. اگر امام کا حکم نہیں ہوا تو جنگ لڑنے کے لیے عباس میدان میں نہیں آئے بلکہ سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے عباس میدان میں آئے. ہے کہ نہیں ہے؟ وہ عباس ان کی شجاعت کا یہ عالم ہے. میں نے واقعہ دیکھا جس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں سنایا ہوگا کہ کسی کی تربیت خود مولا کائنات نے نہیں کی. تربیت سے مراد جنگی تربیت، یعنی کسی کو فن جنگ سے آراستہ خود مولا کائنات نے اپنے آپ اپنی ذات سے اور خود تربیت دی ہو. مجھے کہیں تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملا سوائے جناب عباس، سوائے جناب عباس کے. ایک موقع ایسا آیا لے کے عباس کو پہنچے ایک صحرا میں اور ایک چار دیواری وہاں کی چھوڑا دی اور حکم دے دیا کہ دیکھو جب عباس جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اس چار دیواری میں کوئی داخل نہ ہونے پائے. اور کہہ کے چلے گئے، کہہ کے چلے گئے. البتہ یہ بھی بتا دوں جناب عباس کی سن کے حوالے سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے. اب اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو وہ اس میں ملے گا. تو ایک سلام پڑھیں محمد والے وہ چار دیواری پھیل دی کہ اس سے کوئی آنے نہ پائے. کہہ کے چلے گئے. جناب عباس تلاوت کر رہے ہیں اسی حصار کا
تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ آپ کو جگہ چلا آیا، عباس نے منع کیا، نہیں میرے بابا نے منع کیا اس حصے میں داخل اور اس محدودے میں داخل نہ ہو، لیکن وہ سوال ہے کہ چلا آیا، کئی بار منع کیا لیکن نہیں مانا، جب نہیں مانا تو چلا آ گیا، تلوار میں سے نکل آئی، رد و بدل شروع ہو گیا۔ اب اس وقت سے لے کر کے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز کی اذان ہو گئی، لیکن اس کے باوجود نہ وہ عباس کو زیر کر سکا، نہ عباس اس کے اوپر فتح حاصل کر سکے۔ جب ہوتی رہی، شام کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہوا تو وہ اپنے راستے چلا گیا، جناب عباس گھر واپس آئے، لیکن جب گھر میں داخل ہوئے تو آنکھوں میں آنسو تھا، دل محزون تھا، غمگین عالم میں باپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، اتنا زیادہ غمگین کیوں ہے، کیوں تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا بابا آپ نے اس بات کی کا مجھے درد ہے اور اس بات کا مجھے غم ہے کہ فن جنگ کی تعلیم آپ نے مجھے دی تھی، آپ میرے استاد تھے، وہ جو فاتح خیبر ہے، وہ جو فاتح خندق ہے، آپ نے مجھے سکھایا، تو آپ کے سکھانے میں کوئی کمی نہیں تھی، البتہ میرے سیکھنے میں کوئی کمی ضرور رہ گئی، میری شاگردی میں کوئی کمی ضرور رہ گئی کہ بابا آپ نے مجھے سکھایا۔ اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جسے میں زیر نہ کروں، جس میں میں پکانا پڑ سکوں؟ کہ ہوا کیا کہ بابا آپ نے منع کیا تھا کہ سال میں کوئی داخل نہ ہو، لیکن ایک شخص تھا جو آ رہا تھا، منع کر رہا تھا، نہیں مانا، تو مجھ سے اس سے جنگ شروع ہو گئی، رد و بدل شروع ہو گئی، لیکن بابا شام ہو گئی لیکن میں اس کے اوپر فتح نہیں حاصل کر سکتا۔ تو لگتا ہے کہ میری شاگردی میں اور مجھے فن جنگ آپ سے سیکھنے میں کوئی کمی رہ گئی جس کی بنیاد پہ میں اس کے اوپر فتح آپ کا سکھایا ہوا اور باتیں نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ مولا کائنات نے کلیجے سے لگا لیا بیٹا وہ کوئی اور نہیں تھا، تمہارا بابا علی ہے۔ تو بابا میرے امتحان لینے کا سبب کیا ہے؟ کیا آپ کو یقین نہیں تھا عباس کے اوپر؟ میرے لال تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، کربلا میں کیا ہونے والا ہے، تمہیں نہیں خبر، تمہیں نہیں اندازہ۔ آپ تصور کیجئے کہ اپنے ہاتھوں سے جناب عباس کو فنون جنگی سے آراستہ کرنے والے کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ کیا تمنا مولا جناب عباس کے دل میں رہی ہوگی، کیا خواہش جناب عباس کے دل میں رہی ہوگی کہ میدان جنگ آئے گا، کربلا کا میدان آئے گا تو میں کس طرح سے جنگ لڑوں گا؟ ایک تمنا ہے، خواہش ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ انسان میں جب کسی ایگزام سے پہلے جب انسان میں کوئی کمی ہو تو ڈرتا ہے، لیکن جب انسان ہر اعتبار سے تیار ہو چکا ہو تو جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دن جلدی سے جلدی آئے۔ اگر پورے طریقے سے تیاری ہو تو ڈر نہیں لگتا، بلکہ انتظار ہوتا ہے شدت کے ساتھ کہ اتنی جلدی وہ دن آئے تاکہ ہم جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کو ظاہر کر سکیں، اسے پیش کر سکیں جس دن کے لیے ہم نے یہ محنت کی ہے۔ تو عباس کربلا کا انتظار کر رہے ہیں، عباس کربلا کا انتظار کر رہے تھے، مجھے آراستہ کیا گیا ہے کربلا کے لیے، مجھے اللہ نے مانگا گیا ہے کربلا کے لیے، علی نے اپنے ہاتھوں سے مجھے فنون جنگی سکھائے ہیں کربلا کے لیے، کربلا آئے تو مجھے اپنے باپ کا امتحان دینا ہے کربلا کے میدان میں کہ میں باپ کا کیسا شاگرد تھا۔ یہ ساری تمنائیں عباس کے دل میں تھی، اور واقعہ آپ کے ذہن ہے، میں نے کئی مرتبہ سنایا بھی ہے کہ کیا تمنا تھی عباس کے دل میں۔ اس کا اندازہ اور جناب عباس کے جملوں سے لگتا ہے کہ جب چلایا پھرتے وقت جناب سہیل قین نے آواز دی، اے عباس ٹھہر جاؤ، میں تم سے دو کلام گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کہا سہیل دیکھ نہیں رہے ہو تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کہ میں تمہارے بابا کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ باپ کا نام سنا، ٹھہر گئے، موقع نہیں تھا لیکن چونکہ تم نے میرے باپ کا نام لے لیا لہٰذا سنے بغیر آگے نہیں گزر سکتا۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں یاد ہے کہ تمہارے بابا نے اللہ سے تم کو کس دل کے لیے مانگا تھا، تمہاری ماں سے کس لیے شادی کی تھی؟ یہ جملہ جیسے ہی جناب زہیر کی زبان سے ادا ہوا، جناب عباس نے زہیر کو ایک مرتبہ دیکھا اور آواز دی، اتشجعونی یا زہیر، اے زہیر کیا تم مجھے جوش و شجاعت دلا رہے ہو؟ اور یہ کہہ کے شیر نے امرائی لی تو زرا کی کڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی، رکابیں ٹوٹ گئی جب عباس نے گھوڑے کو لے رکھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حملہ کیا ہے تو تاریخ کے جملے ہیں کہ عباس کی جب تلوار چلی ہے تو ایسے سربلند ہے کہ جیسے نثار برس رہے ہو، ایک تیز چاقو لے کر کے جس طریقے سے باریک باریک پتوں کے اوپر چلایا جائے تو کس طریقے سے وہ کرتے ہیں ویسے سر گر رہے تھے۔ آپ سوچئے گا 80 سے لے کر کے 800 کی
تعداد لکھی ہے جنگ کرنے والوں نے اور مقاتل لکھنے والوں نے کہ اس حملے میں عباس نے 80 سے لے کر کے 800 لوگوں کو قتل کیا. پہلا حملہ کا جناب عباس یہ تمنا تھی, یہ خواہش تھی عباس کے دل میں, یہ امنگ تھی جناب عباس کے دل میں. لیکن آپ غور کیجیے گا کہ اس کے باوجود جب حکم امام نہیں ہوا تو عباس میدان کربلا میں جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے. ہاتھوں کو جوڑ کے بار بار عرض کرتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت کیجیے, اب آپ کی مصیبتیں ہم سے دیکھی نہیں جاتی. آواز دی عباس تمہیں اجازت دوں تو کیسے دوں, تم میری فوج کے سردار ہو, تم میری فوج کے سپہ سالار ہو. آواز دی اے مولا اب وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا میں سپہ سالار, اب وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں سردار تھا. جہاں فوج گئی ہے وہی عباس کو جانے دیجیے, جہاں لشکر گیا ہے وہی سپہ سالار کو جانے دیجیے. ہاں سیدھو خیمے سے رونے کی آواز آئی, خیمے سے علاتش کی صدا بلند ہوئی. حسین نے آواز دی اے عباس اگر ہو سکتا ہے تو ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. ہاں عزیزان گرامی آئے عباس مشق سکینہ کو لیا, میدان کربلا میں آئے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک بڑا لشکر اور ایک بڑا ہجوم تھا کہ جو فرات کے کنارے کے اوپر جمع تھا کہ حسین کے خیمے تک پانی نہ پہنچ سکے, کسی قیمت پہ حسین کے خیمے تک ایک بوند پانی نہ پہنچے. اس بات کا انتظار کیا گیا تھا. لیکن جب عباس پہنچے ہیں اور ترائی میں عباس نے اپنا گھوڑا اتارا ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ پورا مجمع سب چھڑ چکا تھا. فرات پہ عباس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا. پانی بھرا عباس نے, پانی بھرا عباس نے, گھوڑے پہ سوار ہوئے. لیکن ابھی گئے تھے تو جناب عباس اونچائی سے بلندی سے پستی کی طرح نشیب کی طرف اب واپس آ رہے ہیں تو بلندی کی طرف واپس آ رہے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بلندی کی طرف آنے میں کتنی زحمت ہوتی ہے. ہر طرف سے تیر برسایا جا رہا ہے, تلوار سے وار کیا جا رہا ہے. 3000 سے زیادہ 30 انداز ہیں کہ جناب عباس کے اوپر تیر بارانی کر رہے ہیں. اور عباس کی صرف ایک کوشش ہے کہ کسی صورت سے یہ پانی سکینہ کی آغوش تک پہنچ جائے اور سکینہ تک پہنچ جائے تاکہ حسین کے بچے پیاسے نہ رہ جائیں. اس بات کی کوشش ہے. لیکن عزیزان گرامی ایک شقی نے چھپ کے ایسا وار کیا کہ جناب عباس کا رہنا بازو قلم ہو گیا. عباس نے علم کو اور بائیں بازو سے سنبھالا, دانتوں سے مشق سکینہ کو پکڑا, آگے بڑھ رہے ہیں. عباس کو اپنے درد کا خیال نہیں ہے, بس صرف اپنی نگاہوں میں اور کوشش اس بات کی ہے کہ کسی صورت سے پانی کو حسین کے خیمے تک پہنچا دیا جائے. دوسرا بار ہوا, عباس کا بایاں بازو پہ قلم ہو گیا. اب عزیزان گرامی حفاظت کریں تو مشق سکینہ کی کیسے کریں. تاریخ نے لکھا ہے کہ مشق سکینہ کو دانتوں میں چبانے کے بعد عباس اپنے گھوڑے کے اوپر جھک گئے کہ جو وار بھی ہو اور جتنے تیر بھی آئے عباس کے جسم پہ تو لگے لیکن مشق سکینہ تک نہ پہنچے. لیکن ہرمنا نے وہ چند تیر کہ جو ساتھ موقعوں میں چلائے ہیں ان میں سے ایک تیر یہ بھی تھا کہ اس نے نشانہ لے کے تیر مارا, مشق سکینہ پہ تیر لگا. ادھر پانی بہا, ادھر عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی. ابھی عباس خیمے کی طرف جا رہے تھے لیکن اب عباس نے گھوڑے کا رخ موڑا, دوبارہ فرات کی طرف چلے. ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ عباس نے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, زمین کی طرف چلے. عباس نے مولا میری مدد کو آ. حسین نے کرسی چھوڑی, مرثیہ پڑھتے ہوئے اٹھے, الان ان کا سارا دہلی. اے عباس تمہارے مرنے
مارتی عباس نے مولا جلد کہے آبادی جب سے تمہیں اس دنیا میں قدم رکھا ہے ہمیشہ مجھے مولا کہہ کے پکارا کبھی تم نے بھائی کہہ کے مجھے مخاطب نہ کیا حاضر و پاک کی زبان سے بھائی کا لفظ نکلا روح کا بدن تری سے پرواز کرے اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے اے لال جو تم اذن بغا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا تم نے یہ میری جالی اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اسلام پہ خود اپنا لہو رنگ بہاؤ سینے پہ سینہ شان سے میدان میں کھاؤ تصویر پیغمبر کی تہے ہاتھ ملاؤ کیا اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو ایک روز تجھے آن سے باغا تھا پھوپھی نے 18 برس نازوں سے پھالا تھا پھوپھی نے بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں بابا مجھے معلوم
کچھ درس دیا ہے، آدائے وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے، پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے احوال دل زار پتا ہے سخت بہت منزل دشوار پتا ہے، اور دین کا مشکل میں سردار پتا ہے، یوں آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن